اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ اینڈ لیٹریسی میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ اچھا، ہم شروع میں ایک حلقہ 200 NA 200 سکھر کا، جہاں کبھی پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی بندہ جو ہے وہ نہیں جیت سکا ہے، تو وہاں سے حبیب اکرم صاحب نے جو کل پرسوں سروے کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہاں خورشید صاحب اور جو ان ناؤن ایک امیدوار ہیں PTI کے، ان کی پاپولیرٹی 32% پہ لاکڈ ہے، برابر ہے۔ تو یہ بڑی الارمنگ اور بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ انٹیریئر سندھ میں تو کبھی کسی نے سیاسی لحاظ سے نہ کوئی کسی نے کام کیا ہے اور نہ کوئی گیا ہے، نہ عمران صاحب گئے ہیں، نہ نواز شریف صاحب۔ تو اس کو لے کے ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ الیکشن تو ساری جماعتیں لڑ رہی ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، خاٹک صاحب کی پارٹی، ترین صاحب کی پارٹی، لیکن سب کی نظریں جو ہیں وہ عقاب ہوں، گدھ ہوں اور چیلیں ہوں، سب کی نظریں جو ہیں وہ PTI کے آزاد امیدوار جو الیکٹ ہونے والے ان کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ وہ کیوں لگی ہوئی ہیں؟ وہ اس لیے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے ہنگ پارلیمنٹ ہوگی، کوئی بھی پارٹی جو ہے اکیلے جو ہے وہ 136 138 سیٹس لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور اس میں جو سب سے مشکل ہے وہ نون لیگ کو ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ پنجاب میں 141 سیٹس جو ہیں ان کے اوپر ہی وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ KPK میں بھی بہت اچھی پوزیشن ہزارہ ڈوین کے علاوہ ان کی نہیں ہے۔ تو اس میں جو ترین صاحب ہیں وہ ان کے جو ہے ان کے ساتھ الائنس میں ہیں، اور خٹک صاحب بھی شاید ہو جائیں، لیکن یہ سارے بلاول صاحب کے علاوہ ان کی نظریں جو ہیں وہ کیوں ہیں آزاد امیدواروں پہ؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، ظاہر ہے کہ ابھی تک جو عام جو محتاط اندازے کے مطابق جو ہے دوسرے نمبر پہ PTI تو ہوگی، وہ بھی تب کہ اگر اسی طریقے سے ان کو الیکشن مہم نہ چلانے دی گئی، ان کے جو ہے امیدوار اسی طریقے سے جو ہے وہ چھپے چھپائے رہے، تو پھر تو اگر اچھے طریقے سے آخری ہفتہ وہ ایک زبردست طریقے سے مہم چلا گئے، وہ اپنے ووٹرز جتنی بھی اپنے پاپولر ووٹرز کو پہنچا گئے، جو الیکشن کے جو الیکشن والے دن الیکشن بوتھ پہ ووٹ کاسٹ کرا گئے اور 60% پلس کی کاسٹنگ کرا گئے، تو الیکشن پہلے نمبر پہ بھی بعض لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن پہلے میں چونکہ پوری ریاستی مشینری ان کے خلاف ہے، تمام حکومتیں ان کے خلاف ہیں، لوگوں ان کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تھانے میں جو ہے ان کے خلاف پرچے ہیں، کوئی جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ طرح طرح کی جو ہیں وہ ان ہراسمنٹ کے کیسز ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پہلے نمبر پہ ہوں گے، لیکن بڑے نزدیک طریقے سے اور بڑی ٹف فائٹ دے رہے ہیں وہ پنجاب کے PK میں نون لیگ کو۔ تو اس میں عام خیال یہ ہے کہ جب الیکشن ہو جائے گا تو دوسرے نمبر پہ آنے والے جو PTI کے آزاد امیدوار ہیں، وہ اگر ان بلاک کہیں ایک طرف چلے گئے تو وہی حکومت بنے گی، یا وہ انہیں کوئی سپریم کورٹ ریلیف دے دے تو وہ اپنی پارٹی جو ہے وہ کوئی پارٹی جوائن کر لیں، ایک ہی پارٹی جوائن کر لیں، یا ایسے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ آپشن موجود ہے کہ وہ کسی ایک پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ایک اچھا کنٹیسٹ جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ لیکن فی الحال جو ہے صورتحال یہ ہے کہ جو PTI کے امیدوار ہیں، باوجود اس کے کہ بہت زیادہ پاپولیرٹی ہے، بہت زیادہ ان کا ووٹر ہے، ان کے پچھلے جو قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران تھے ان میں سے 80% تو لڑ ہی نہیں رہے ہیں، یا وہ PTI چھوڑ گئے ہیں یا انہوں نے ٹکٹ نہیں لیے۔ جو باقی ہیں ان میں سے انہوں نے سب سے زیادہ، اگر قومی اسمبلی کی 250 سیٹوں پہ اگر ان کے امیدوار ہیں، تو ان میں سے 30-35 کے علاوہ 50 بھی جو ہے اپنی انتخابی مہم نہیں چلا رہے ہیں، لوگ آگے پیچھے ہیں۔ ویسے اگر ملا رہے ہوں پراپر طریقے سے جلسے جلوس کر کے آرگنائز طریقے سے وہ نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی کراؤڈ پولر ہو یا نہ ہو، اگر کوئی عمران کے نام پہ یا PTI کے نام پہ باہر نکلے لوگ تو آ جاتے ہیں، لیکن اس میں سوائے شیر افضل مروت کے علاوہ کوئی بندہ یا ان کے ایک چیئرمین جو ہیں بیرسٹر گور جو ہیں وہ گئے ہیں، باقی کسی نے ابھی تک انتخابی مہم نہیں شروع کی ہے۔ اور ان کے جو ٹپس پہ اگر دیکھیں 30-40-50 امیدوار تو ایسے جن کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا ہے، جیسے یاز امیر صاحب ہیں، اور KPK سے بے شمار لوگ ہیں، ایک دو کراچی سے ہیں، اور اسی طریقے سے فیصل آباد سے ہیں، لیکن کوئی آرگنائز اور کوآرڈینیٹڈ سسٹم نہیں ہے۔ اس کا ایک دوسرا ہم پہلو دیکھتے ہیں کہ آیا چونکہ PTI کا سوشل میڈیا اور IT ٹیم جو ہے وہ بہت سٹرانگ ہے، انہوں نے 2 جو ہے IT بیس جلسے بھی کیے، بہت زبردست آن لائن جلسے ہوئے ان کے، تو آیا وہ اس چیز میں ان میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنے ووٹر کو تھرو واٹس ایپ یا گروپس میسیج کے ذریعے وہ اپنے لوگوں کو لا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے جو 250 امیدواروں کے مختلف جو ہیں وہ انتخابی نشان بھی مختلف ہیں،
پھر اس دن کے لیے جو ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں وہ ریسورسز جو ہیں ایک آرگنائز طریقے سے آپ کی گاڑی پہ جھنڈا لگا ہوا ہو، لوگوں کو آپ ووٹر کو لے کے جائیں، پھر وہاں پہ آپ کا بوتھ ہو، وہاں ٹینٹ ہوں، وہاں پرچیاں ہوں، یہ ساری چیزیں کافی مشکل ہے. کیا یہ کر پائے گی؟ اگر یہ کر پائے گی تو پھر جو ہے وہ ایک اچھا کنٹیسٹ دیکھنے کو ملے گا. تو فی الحال جو نواز شریف صاحب کے جلسے ہیں، اس دن منصرے میں بھی ان کا اچھا جلسہ ہوا، پنجاب میں بھی ہو رہے ہیں، لیکن وہ بھی کوئی ہاف ہارٹیڈلی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. کوئی اس طرح کی جو ان کی اس سے پہلے بہت زبردست قسم کی انتخابی مہم ہوتی تھی اس طرح کی نہیں ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، وہ جنوبی پنجاب میں اور کچھ لاہور میں، اکا دکا اور کے پی کے میں، وہاں تو ان کی پریزنس وہ شو کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ 61 سیٹیں جو ہیں وہ جیسے پیپلز پارٹی 141 پنجاب کی سیٹوں میں بینک کر رہی ہے، وہ 61 سیٹیں جو ہے سندھ کی، ان میں سے 35-40 جیتنے کے پروگرام میں، یا 45، اور باقی جو ہے 10-15 سیٹیں اگر انہیں اور مل جائیں تو وہ تھرڈ فور جو ہے، تیسرا نمبر ان کا پکا ہے. پہلا نمبر اپیرنٹلی جتنی اسٹیٹ مشینری جو ہے وہ نون لیگ کو سپورٹ کر رہی ہے، اور جو جتنی سختیاں ہیں پی ٹی آئی کے امیدواروں پہ لگ رہا ہے کہ ان کی ہوگی، لیکن اگر بہت ہیوج کنورژن ہو جاتی ہے، اس کو ٹرانسفارم کر جاتے ہیں، ٹرانسلیٹ کر جاتے ہیں اپنی پاپولیرٹی کو، تو بڑا نک ٹو نک مقابلہ ہوگا. تو اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ وہ آیا کتنا اسٹیڈ فاسٹ رہتے ہیں، چونکہ مشکل ہے. جو پچھلی دفعہ کے ممبران اسمبلی اور جو لیڈرز تھے پی ٹی آئی کے، وہ کریکٹر کا مظاہرہ نہیں کر سکے. تو یہ نوجوان